بسم اللہ الرحمن الرحیم افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعمی انما یتذکر اولو الالباب صدق اللہ العلی العظیم۔ رفقائے محترم، صرف آنکھیں اندھی نہیں ہوتی اور کبھی کبھی دل بھی اندھے ہو جاتے ہیں، اور آنکھوں کا اندھا ہونا اتنا زیادہ خطرناک نہیں ہے جتنا دل کا اندھا ہونا خطرناک ہے۔ اس کائنات کے اندر جتنے بھی آج تک ہمیں بد نصیب نظر آئے ہیں اور جن کو ہم بدبخت کہہ سکتے ہیں، جن کے انجام کے بارے میں بالعموم کہا جاتا ہے کہ وہ فاسق و فاجر ہیں، وہ خدا کے نافرمان ہیں، وہ باغی اور مشرک ہیں، وہ سارے کے سارے یہی لوگ تھے جن کی آنکھیں چلو رہنے دو ان کو جن کی آنکھیں اندھی نہیں تھیں بلکہ جن کے دل اندھے تھے۔ دل کا نور بجھ جائے تو انسان کا کچھ باقی نہیں رہتا ہے، لیکن کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ آنکھیں رکھنے والے بھی بالکل وہی حرکت کرتے ہیں جو نابینے کرتے ہیں۔ ایک نابینا آدمی اگر اپنے گھر سے باہر نہیں نکل سکتا، منزل تک نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ اس کی آنکھیں کام نہیں کر رہی ہیں، وہ منزل تک نہیں پہنچ سکتا، وہ فائدہ نہیں اٹھا سکتا، اور ایک آنکھوں والا بھی گھر سے نہیں نکلتا اور وہیں پہ بیٹھا رہتا ہے، تو انجام کے اعتبار سے دونوں بد نصیب ہیں۔ آنکھیں جس کی نہیں تھی اس کی تو خیر مجبوری تھی کہ وہ جا نہیں سکتا تھا، لیکن جس کی آنکھیں تھی اس کی کیا مجبوری تھی؟ جس طرح وہ فائدے سے محروم رہا ہے، یہ فائدے سے محروم رہا ہے۔ کافر جو ہوتا ہے اس کی آنکھیں بالکل نہیں ہوتی، یہ تو سوچ اور سمجھ نہیں سکتا، یہ تو دیکھ نہیں سکتا کہ حق کا راستہ کون سا ہے اور اللہ کے رسول کا راستہ کون سا ہے، اس لیے یہ گناہ بھی کرتا ہے، اس لیے یہ حق بھی مارتا ہے، اس لیے یہ زیادتیاں بھی کرتا ہے۔ لیکن کبھی کبھی مسلمان بھی تو وہی کام کر رہا ہوتا ہے جو کافر کر رہا ہوتا ہے، آنکھیں رکھنے والا بھی وہی کام کر رہا ہے جو نابینا کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، آنکھیں رکھنے والا اور آنکھیں نہ رکھنے والا دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ایسی بہت ساری آیات نازل فرمائی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تشفی دی ہے، تسلی دی۔ آج کی آیت بھی انہی آیات میں سے ایک ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح کام کر رہے تھے، جس طرح کی آپ کے دل کے اندر دل سوزی تھی، جس طرح آپ کے دل کے اندر درد تھا، وہ اس طرح کے واز نہیں کہتے تھے جس طرح کے ہم درس دیتے ہیں، یا جس طرح کے آج کے دور تقریریں کرتے ہیں، دور کے لوگ تقریریں کرتے ہیں دادیں سمیٹنے کے لیے، پیسے بٹورنے کے لیے، نام کمانے کے لیے۔ اس طرح کی کیفیت حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درسوں اور تقریروں میں نظر نہیں آتی۔ وہاں تو ایک دل کا گداز ہے، اتنا درد ہے، اتنا سوز ہے کہ جس طرح مجھے معلوم ہو جائے کہ یہ دروازے، مسجد کے دروازے کے آگے ایک کھائی ہے، یہاں سے کوئی جائے گا تو اس میں گر جائے گا، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہاں بیٹھ کر کہیں گے کہ بھائی وہاں نہ جانا ورنہ گر جائے گا، اور جانے والا اگر جاتا ہے گر جاتا ہے تو یہ کہتے ہیں یار ہم نے تو بتا دیا تھا، اب اس کی قسمت ہی ایسی تھی۔ ایک دوسرا آدمی وہ ہے جو آگے جائے گا، یہاں سے مسجد کے دروازے تک اس کو سمجھاتا جائے گا بھائی نہیں جانا، ہلاک ہو جاؤ گے، تباہ ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے، اور مسجد کے دروازے پر جا کر لپٹ جائے اس سے میں نے تجھے گرنے نہیں دینا۔ پھر اگر وہ گر جائے تو اس کو اتنا دکھ ہو، اتنا تکلیف ہو، اتنا درد ہو جتنا کسی اپنے بیٹے کے صبح پھانسی چڑھ جانے کا کسی کو درد ہوتا ہے، اس سے بھی کہیں زیادہ درد ہوتا ہے نبی کے دل میں جب وہ دیکھتا ہے کسی انسان کو وہ جہنم کی طرف جا رہا ہے۔ راتوں کی نیندیں اڑ جاتی ہیں۔ یہ صرف کہنے کی بات نہیں ہے کہ ساری رات کھڑے ہو کر وہ اپنی امت کے لیے دعائیں کرتے تھے، یہی درد ہے کہ یہ لوگ تو سیدھے جا رہے ہیں۔ آپ نے پھر اس کو بیان بھی کر دیا کہ میری مثال اور تمہاری مثال بالکل ایسے ہے کہ جس طرح شمع جل رہی ہے اور پتنگے اس کے آگے آگے بڑھ بڑھ کر وہاں اس میں جل رہے ہیں، اور میں ایک ایک آدمی کو اس جلنے سے بچا رہا ہوں، میری کیفیت تو بالکل اسی طرح۔ یہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت تھی۔ کہیں قرآن کہتا ہے کہ لعلک باخع نفسک، اے میرے محبوب جس طرح آپ ان کے غم میں گھل رہے ہیں آپ تو اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ کبھی کبھی آپ یہ بھی سوچا کرتے تھے کہ کہیں یار کوئی سمجھانے میں کمی تو نہیں رہے گی، میری محنتوں میں کوئی کمی تو نہیں ہے، میں جو دعوت پیش کر رہا ہوں اس دعوت میں تو کوئی کمی نہیں ہے، کیا ہے آخر ان کے فائدے کے لیے رات دن میں ایک کر رہا ہوں، مجھے اپنی ذات کا فکر نہیں، اپنے بچوں کا فکر نہیں، اپنے گھر بار کا فکر نہیں، کیوں نہیں سمجھتے یہ بات؟ یہ سوچتے آپ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی مقامات پر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تشفی دی ہے، نہ آپ میں کمی ہے نہ آپ کے پیغام میں کمی ہے، ان کے نصیب اور ان کے مقدر بھیڑے ہیں، ان کو بات سمجھ نہیں آ رہی ہے۔
ورنہ آپ بھی ٹھیک کام کر رہے ہیں، اور جو دعوت آپ پیش فرما رہے ہیں یہ دعوت بھی بالکل صحیح اور حق کی دعوت ہے۔ تو یہاں بالکل اسی مضمون کو چھیڑا گیا۔ اللہ پاک کہتے ہیں افمن یعلم، پس وہ شخص انما انزل، جو جانتا ہے انما انزل الیک من ربک الحق، وہ شخص جو جانتا ہے کہ انزل نازل کیا گیا الیک آپ کی طرف، من ربک آپ کے رب کی طرف سے، الحق حق نازل کیا گیا، ایک وہ شخص ہے، اور دوسرا وہ شخص ہے کمن ہوا اعمی، جو آنکھوں سے نابینا ہے، جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ حق ہے اور یہ خدا کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اندھا اور بینا بھی دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک آدمی کو نظر ہی کچھ نہیں آتا اور ایک آدمی کو سب کچھ نظر آتا ہے۔ حضرات، دل کی بینائی یہی نور ہے۔ یہ جو صبح ہم پڑھتے ہیں، دل کی بینائی، دل کی روشنی یہی نور ہے، یہی حق ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے نازل کیا ہے۔ آنکھوں میں اب سرما لگاتے ہیں یا دوسرے دوائیاں کبھی کبھی ڈالی جاتی ہیں کہ آنکھوں کا نور بڑا ہو، آنکھوں کا نور بڑا ہو۔ دل کے نور کو بڑھانے کے لیے نسخہ یہی یہ قرآن ہے، یہ دل کا نور ہے، یہ وہ حق ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے نازل کیا ہے۔ اس سے دل کی آنکھ کی روشنی بڑھتی ہے۔ یہ بالکل واضح، میرے رب نے نازل کیا ہے، ربک الحق، یہ حق ہے۔ کمن ہوا اعمی، یہ جس کو یہ حق ملا ہے، جو جانتا ہے کہ یہ حق ہے، جس کو یہ روشنی ملی ہوئی ہے، کیا یہ اس شخص جیسا ہو سکتا ہے کمن ہوا اعمی، جو اندھا ہے، جو نہیں جانتا کہ یہ رب کی طرف سے نازل ہوا ہے، جو نہیں جانتا کہ یہ حق ہے؟ یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ پھر فرمایا انما یتذکر اولو الالباب، دیکھیے نصیحت صرف وہی لوگ حاصل کرتے ہیں جو اولو الالباب، بالعموم لوگ اس کا معنی کرتے ہیں جو عقل والے ہیں۔ عقل اور لب میں فرق ہے جی، عقل خام ہے اور لب خاص ہے۔ لب کا معنی بھی عقل ہے، لیکن لب اس عقل کو کہتے ہیں جو دوسرے انسانوں کی عقل سے بڑھ کر ہو، جس کا تزکیہ کیا گیا ہو، جس کی صفائی کی گئی ہو، یا جس طرح وہ پچھلی ہم مثال پڑھ چکے ہیں کہ یہ لب جو ہے یہ خاص ہے، عقل جو ہے یہ عام ہے۔ لب جو سمجھے پانی ہے، اور عقل جو ہے اس کے اوپر جھاگ ہے۔ لب جو ہے یہ سونا ہے، اور عقل جو ہے اس کے اوپر کٹالی میں جو جھاگ نکلے کھوٹ نکلے وہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل والوں کی بات نہیں کی، اللہ تعالیٰ نے اولو الالباب کی بات کی ہے، جو صرف اس دنیا سے نہیں، ذرا آگے جا کر دیکھیں، دنیا کا عقل مند انسان صرف اس دنیا کے لیے دیکھتا ہے۔ یہ سارے ہم عقل والے ہیں، اولو الالباب نہیں ہیں، جو صرف اس دنیا کے لیے جیتے ہیں، اس دنیا کے لیے مرتے ہیں۔ میرے بچے، میرا مستقبل، میرا کاروبار، میرا بینک بیلنس، میرا سٹیٹس، میری شخصیت، میرا میرا میرا، اس قول سے باہر ہی نہیں نکلتے۔ جو اولو الالباب ہوتے ہیں وہ اس سے آگے دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد کیا ہونے والا ہے۔ قرآن حکیم نے ہمیشہ اولو الالباب کی بات کی ہے، ذرا اپنی ذات کے خول سے نکلتے ہیں، دنیا کی محبتوں کے خول سے نکل کر آخرت کی بات کرتے ہیں۔ تو فرمایا یہ ہے کہ یہ بات ہم نے کوئی چھوٹی بات نہیں کی ہے، یہ بڑی بات کی ہے، لیکن اس سے فائدہ صرف وہی لوگ اٹھاتے ہیں جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل، وہ عقل عطا فرمائی ہے جو عقل صرف یہاں تک نہیں دیکھتی بلکہ بہت آگے تک دیکھتی۔ مومن کا ہر کام اس لیے ہوتا ہے کہ اس کی جو اصل زندگی ہے، کل بھی ہم نے عرض کیا تھا کہ جو اس کی اصل زندگی ہے، اصل زندگی آپ کی اس کے بعد شروع ہونے والی ہے۔ یہ زندگی نہیں ہے، یہ اس زندگی کو تیار کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایک موقع دیا ہے۔ یہ زندگی نہیں ہے۔ پتہ نہیں کتنی صدیوں تک سونا ہے، ابھی آپ کو پتہ نہیں ہے اور مجھے بھی پتہ نہیں ہے قبروں کے اندر کتنی صدیوں تک، اور ہمارے علم کا یہ حال ہے اور ہماری اوقات اتنی ہے کہ ہم اپنے پردادے سے آگے والے کا نام تک نہیں جانتے، اور کب سے لوگ قبروں میں سوئے ہوئے ہیں۔ تو ہم جب جا کر قبروں میں سوئیں گے تو پھر کسی کو پتہ ہے کتنا سونا پڑے گا۔ یہ تو چھوٹی سی زندگی ہے جس کو ہم جانتے ہیں کہ 60 70 80 سال، یہ زندگی نہیں ہے۔ یہ اس زندگی کو بنانے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا ہے۔ ہاں جی، تو اولو الالباب جو ہوتے ہیں وہ زندگی کے لیے کام کرتے ہیں، اپنی حیاتی کے لیے کام کرتے ہیں، اور آپ کی حیاتی آپ کا مستقبل ہے۔ آگے اس کی تشریح آ رہی ہے، انشاءاللہ کل اس کا ذکر کریں گے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ